बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर एक अहम ट्वीट किया गया है और सुहेल आफरीदी की जो तकर्री है उससे मुतल्लिक, उनके इलेक्शन से मुतल्लिक, साथ जिनको ये लगता था कि शायद सुहेल आफरीदी इतने बड़े फ़ैसले नहीं ले पाएंगे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया है। और उनकी जानिब से आज ही हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, वज़ीर आज़म हाउस में भी अहम जो उनकी जानिब से इक़दामात उठाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक, उनकी सहूलियात से मुतल्लिक, उनसे मुलाकात से मुतल्लिक और भी सूबे की नुमाइंदगी से मुतल्लिक, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से वाज़ेह तौर पर जो हैं सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने ये पैगाम दिया है, चूँकि हमारा जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है और जो जितने भी मुखालफीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक एडवाइज़री कौंसल बनाई जा रही है। चूँकि वज़ीर आला अभी मामलात को नहीं देख पाएंगे या वो इतने काबिल नहीं है, तो एक एडवाइज़री कौंसल बनाई गई है और वो इन सूबे के मामलात को चलाएगी। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह कर दिया है कि जो भी होगा, काबीना का फ़ैसले का इख्तियार भी सुहेल आफरीदी को दे दिया कि अपनी मर्ज़ी के लोग चुनें और फिर नताइज भी ज़िम्मेदार भी खुद होंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर हदायत दी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और अपनी मर्ज़ी से काबीना तश्कील दें। उन्होंने कहा सुहेल आफरीदी फ़ैसला करेंगे कि काबीना में किन अरकान को शामिल करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इस वजह से इमरान खान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम के तमाम अख्तियारात दे दिए हैं। उनका कहना था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब में वो एहतराम नहीं दिया गया जिसके वो मुस्तहिक हैं। हम इमरान खान से मुलाकात ना कराने के मामले पर अदालत से भी रुजू किया है। साथ उनकी जानिब से कहा गया कि अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को उन पर एतमाद है। आज अंसार अब्बासी ने भी एक कालम लिखा हुआ था जंग में, और वो कहते हैं कि इमरान खान को तो पता ही नहीं था। इमरान खान को तो ये बताया गया कि मुराद सईद सुहेल आफरीदी का नाम बतौर वज़ीर आला के उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो इमरान खान ने मुराद सईद की बात मान ली। ये वो लोग हैं जिनको ये आइडिया ही नहीं है कि सुहेल आफरीदी ISF के स्टूडेंट लाइफ और स्टूडेंट का जो उसका दौर था और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन में, वो तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े थे और वो इमरान खान के साथ, और फिर उनको जो है वो पहले बल्दियाती इंतखाबात में, फिर अब उनको सूबाई टिकट दी गई, तो वो तमाम की तमाम, हत्ता के खैबर पख्तूनख्वा में जो टिकटें थी वो भी इमरान खान की मर्ज़ी से दी गई थी। तो वो चूँकि अब उनके पास और कुछ है नहीं, तो इस वजह से वो इस तरह के जो अफवाहें हैं वो उड़ाते हैं। और कभी भी अंसार अब्बासी की बात आपको याद होगा, जब वो राना शमीम बयान एल्फी वाला मामला था, नवाज शरीफ वाला, और आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि साकिब निसार ने फ़ोन किया। आमिर फ़ारूक साहब चूँकि वो बैरून मुल्क थे, और मज़े की बात यह है कि वो फिर अतर मिनल्ला साहब ने राना शमीम के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की, उसमें अंसार अब्बासी को भी बुलाया गया था। भी आप बग़ैर तहकीक के आपने जो है वो उस बंदे की बात के ऊपर आपने रिलाई किया जो ये झूठ बोल रहा है उस जज के बारे में जो उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था और उस वक्त वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं था। तो वो अंसार अब्बासी ने फिर माफ़ी मांग ली थी अतर मिनल्ला बेंच के सामने। अच्छा, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। अडियाला जेल से जारी खसूसी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि सुहेल आफरीदी उनके ISF के देरीना और वफ़ादार साथियों में से हैं और उन्हें यकीन है कि वो तहरीक इंसाफ के नज़रिए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी इक़दामात करेंगे। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म अली अमीन गंडापुर को भी हुकूमत की मुंतकिली के बावकार अमल पर अप्रीशिएट किया। इमरान खान ने अपने पैगाम में गुज़श्ता 2 साल के दौरान पेश आने वाले 4 बड़े वाक़यात 9 मई, 26 नवंबर, आज़ाद कश्मीर और मुरीद के सानियात पर जो सानिया है उस पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहराया। उनका कहना था इन तमाम वाक़यात में बड़ी तादाद में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। अब वक्त आ गया कि उनकी आज़ादाना और शफाफ तहकीकात हों। इमरान खान ने कहा 9 मई के हवाले से उनका मौक़िफ़ इब्तदा से वाज़ेह है कि CCTV फुटेज मंजर आम पर लाई जाए और वाक़े की आज़ादाना तफ्तीश की जाए, मगर अब तक इस पर कोई अमल दरामद ना हुआ। उन्होंने कहा कि मुतासरा फरीक के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर बगैर शफाफ तहकीकात के मिलिट्री कोर्ट्स और कैंगरू कोर्ट्स से 10-10 साल की सज़ाएँ सुनाई गईं। हालांकि उस दिन निहत्ते शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर आज़ाद कश्मीर और मुरीद के में भी इसी तर्ज पर रियासती हुकूमत ताकत का इस्तेमाल किया गया, और अगर माजी के वाक़यात की तहकीकात हो जाती तो ये साहनेहात दोबारा पेश ना आते। इमरान खान ने खबरदार किया अगर निहत्ते शहरियों के कत्लेआम पर जुडिशल कमीशन न बनाया गया तो आइंदा इससे भी बड़े साहनेहात हो सकते हैं।
انہوں نے کہا تحریک انصاف کے کارکنان سے کہ آج نماز جمعہ کے بعد خیبر پختونخوا میں احتجاج کرتے ہوئے چاروں واقعات پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں۔ آج خیبر پختونخوا میں نماز جمعہ کے بعد احتجاج جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر، اور یہ پہلی بڑی کامیابی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کہ آج پورے خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہیں ان 4 واقعات پر جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی تحقیقات کے مطالبے کے لیے۔ عمران خان نے کہا آج ملک میں سب کچھ جو چل رہا ہے، عدالتیں فوجی عدالتوں کی طرز پر کام کر رہی ہیں، 26ویں یعنی ترمیم کے بعد انصاف کی توقع تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو قاضی فازیسہ سکندر سلطان راجہ نے پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے فارم 47 کے ذریعے نااہل اور غیر منتخب حکومت مسلط کی۔ عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس دہشت گردی، امن یا خارجہ پالیسی کے معاملات میں نہ ویژن ہے نہ اہلیت۔ انہوں نے کہا تاریخ نے ثابت کیا کہ بندوق کے زور پر مسائل کا حل کبھی دیر پا نہیں ہوتا۔ افغانستان کے ساتھ تنازعات کا حل سیاسی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں پیرول پہ رہا کیا جائے تو وہ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکتے ہیں، اور آئین اور قانون میں رہتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریاں، سب سے اہم ہمارا افغانستان ہے، ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو وہ پڑوس ہے، اور پڑوس سے آپ بگاڑ کے نہیں رکھ سکتے۔ پہلے ایک پڑوس کے ساتھ ہمارے معاملات 70-75 سالوں میں ٹھیک نہ ہوئے، اب دوسرے پڑوس کے ساتھ بھی بگاڑ دیں گے۔ ایران کے ساتھ بھی کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی۔ وہیں پہ جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے آج ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ ملٹری سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کو خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ نے۔ پرائم منسٹرز میٹنگ آن 17 اکتوبر 2025 presentation of Khyber Pakhtunkhwa by Mr. Muzammil Aslam, former advisor finance. I am directed to refer the above noted subject and to state that due to urgent commitment of the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa, the former advisor finance in Khyber Pakhtunkhwa government, Mr. Muzammil Aslam, may be allowed to represent Khyber Pakhtunkhwa in the meeting to be chaired by the Prime Minister of Pakistan. انہوں نے کہا جی میں اجلاس میں نہیں آ رہا، ایک اجلاس بلایا گیا ہے پرائم منسٹر نے تمام وزرائے اعلیٰ پہ، انہوں نے کہا جی میں نہیں آ رہا، سابق جو ہمارے مشیر ہیں خزانہ کے وہ آئیں گے اور وہ اجلاس اٹینڈ کریں گے۔ پھر اس کی وضاحت دی، کہتے میں آج وفاق کی زراعت اور افغان مہاجرین کے حوالے سے میٹنگ میں ذاتی طور پر شرکت سے اس لیے معذرت کی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو ووٹ اور مینڈیٹ دیا ہے، اور جب تک میں عمران خان سے مل کے پالیسی گائیڈ لائنز نہیں لے لیتا تو کسی ایسی میٹنگ میں شرکت صوبے کی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوگی۔ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت جلد از جلد اس مسئلے کو حل کرے گی اور متعلقہ اتھارٹیز کو ڈائریکشن جاری کرے گی تاکہ میری اپنے لیڈر اور خیبر پختونخوا کی عوام کے مینڈیٹ کے امین اور نمائندہ عمران خان سے ریگولر ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے نہیں ملاقات کر رہا، آپ دیکھیں نا 92 لوگ تھے، 92 کون ہیں؟ یہ جو عوام کے نمائندے ہیں، خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے وہ 92 لوگ تھے۔ ان 92 میں اور اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی تو پاکستان تحریک انصاف کی تو 2/3 میجورٹی سے بھی بہت آگے چلا گیا تھا معاملہ۔ اچھا، اب یہ سارے وہ ہیں جو خیبر پختونخوا نے جن کو منتخب کیا ہے۔ اب وہ منتخب ہونے کے بعد اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کا اعتماد عمران خان ہے، اور اگر عمران خان سے ملاقات کر کے اور یہ جو پالیسی میٹر ہے افغانستان سے متعلق اس سے متعلق اگر وزیر اعلیٰ کو یہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت میں اور اجلاس کے لیے اور ان سے گائیڈ لائن لینے کے لیے شہباز شریف لنڈن جایا کرتے تھے، تو یہاں اڈیالہ جیل میں کیوں نہیں آپ وزیر اعلیٰ کو ملاقات کرنے دیتے؟ کیا مراد علی شاہ آصف زرداری اور بلاول زرداری سے مشورہ نہیں کرتا؟ تو مشورہ کرنے میں کیا حرج ہے، کرنے دیں، ملاقات میں کیا ہے؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے وہ اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا، انہوں نے دوسرا بڑا کام یہ کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو انہوں نے آج خط لکھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ خیبر پختونخوا نے ایک وزیر اعلیٰ نے باضابطہ طور پر خط لکھتے ہوئے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینے کی مطالبہ کر دیا۔ خط کے مطابق وزیر اعلیٰ نے وفاقی سیکرٹری داخلہ اور پنجاب کے سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ کو 15 اکتوبر 2025 کو خط کے ذریعے ملاقات کے انتظامات کی درخواست کی تھی جو متعلقہ حکام کو موصول ہو چکی ہے، تاہم متعدد یاد دہانیوں اور رابطوں کے باوجود ملاقات تاحال ممکن نہ ہو سکی ہے۔ سہیل آفریدی نے اپنے خط میں کہا کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں صوبے کے 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں
اور میرا آئینی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ اپنی جماعت کے سربراہ اور پیٹرن ان چیف سے صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر رہنمائی حاصل کروں۔ عمران خان سے ملاقات میرے صوبائی گورننس کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے کے اہم معاملات کابینہ کی تشکیل اور گورننس سے متعلق فیصلوں کے لیے عمران خان سے براہ راست ملاقات ناگزیر ہے۔ انہوں نے چیف سیکرٹری پاکستان سے درخواست کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی کہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ملاقات کے فوری انتظامات کی ہدایات جاری کی جائیں۔ سہیل آفریدی نے وہ جو 15 اکتوبر کا لکھا گیا خط تھا وہ بھی ساتھ اٹیچ کیا۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت کہ جب ایک صوبہ دوسری صوبائی حکومت کے خلاف درخواست دائر کرتا ہے تو وہ کسی ہائی کورٹ میں دائر نہیں ہوگی بلکہ وہ سپریم کورٹ میں ہوگی۔ صوبہ وفاق کے خلاف دائر کرتا ہے یا وفاق صوبے کے خلاف دائر کرتا ہے تو آئین کا آرٹیکل جو 184 ہے وہ حکومتوں کے درمیان جو تنازعات ہیں اس سے متعلق ہے، اور 184(3) جو ہے وہ اب مفاد عامہ کی ریٹ پٹیشن ہے۔ تو اوریجنل جو 184 ہے وہ صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کے مسائل سے متعلق ہے۔ تو یہ انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن جو سب سے اہم ہے وہ ہے آئینی پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کے تھرو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عمران خان سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج درخواست دائر کی ہے۔ اسپیشل پاور آف اٹرنی کے ذریعے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست میں وفاق اور پنجاب کے سیکرٹری داخلہ، آئی جی پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا۔ ایڈوکیٹ سید علی بخاری کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ صوبائی کابینہ مشاورت کے لیے عمران خان سے رہنمائی ضروری ہے۔ عمران خان اس وقت سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں ہیں۔ وزارت داخلہ اور محکمہ داخلہ پنجاب کو ملاقات کے لیے پہلے ہی درخواست دی جا چکی ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا کہ کابینہ تشکیل اور گورننس کے حساس معاملات پر عمران خان سے رہنمائی لینا لازمی ہے۔ قانونی اور اخلاقی طور پر عمران خان سے مشاورت ضروری ہے۔ عمران خان سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے، مستقبل میں بھی وقتاً فوقتاً ملاقات کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے ایک طرف وزیر اعظم کی جو سربراہی اور صدارت میں اجلاس تھا اس سے بائیکاٹ کیا، دوسرا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی ریکویسٹ کی، استدعا کی اور خط لکھا، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی پٹیشن بھی آج دائر کر دی ہے، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو نئی کابینہ کی تشکیل نہیں ہوگی اور وزیر اعلیٰ کچھ دن تک اپنے معاملات کو چلائیں گے۔ اور جس ایڈوائزری کونسل کی بات کی جا رہی تھی وہ بھی سب جھوٹ ہے، کوئی ایڈوائزری کونسل نہیں ہے، سارے اختیارات وزیر اعلیٰ کو دے دیے ہیں عمران خان نے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔